السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے۔ ویسے تو اس امت مسلمہ کی بہت ساری خصوصیات قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، تاہم رمضان کی مناسبت سے 5 ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسی امت کو عطا کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو 5 باتیں، 5 خصوصیات ایسی عطا کی گئی ہیں رمضان کے حوالے سے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ وہ بو ہے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے آتی ہے۔ اس کا تعلق دانتوں یا مسوڑوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے، برش نہیں کرتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دانتوں کو صاف کرنا ہے، مسوڑوں کو صاف کرنا ہے، مسواک کرنی ہے۔ البتہ جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے سمیل آتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے یہ بو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ اب اس کا رنگ خون جیسا ہوگا، لیکن اس میں سے جو خوشبو ہے وہ کستوری کی آ رہی ہوگی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے موقع پر جب لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو وہاں پر غبار آلود ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندوں کی ایسی حالت کو دیکھ کر فرشتوں میں فخر سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، غبار آلود ان کے جسم ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں۔ تو وہ جو ایک پراگندگی اور جو وہ بے حالی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسندیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا روزے دار جب تک روزہ افطار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم جب نہیں ہوتا وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ گویا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے روزے داروں کے لیے استغفار کرنے کی۔ تو جب اللہ نے خود اجازت دی ہے، خود حکم دیا ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان میں جنت کو سجاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقتوں سے اور دنیا کی تکلیفوں سے جان چھڑا کر تجھ میں داخل ہونے والے ہیں۔ نمبر 4 پہ آپ نے فرمایا کہ جو سرکش شیاطین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جکڑ دیتا ہے۔ تو عام دنوں میں، عام مہینوں میں جس طرح وہ اللہ کے بندوں کو بڑی آسانی سے گمراہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو رمضان میں ان سے یہ طاقت سلب کر لی جاتی ہے، وہ یہ کام نہیں کر پاتے۔ اور نمبر 5، آپ نے فرمایا کہ روزے رمضان کی آخری رات اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ مزدور جب اپنا کام پورا کرتا ہے تو اسے مزدوری مل جاتی ہے؟ یعنی جب رمضان پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رمضان کی آخری رات معافی کی رات ہوتی ہے، وہ کوئی اس طرح ہلڑ بازی کرنے کی اور جشن منانے کی اور بازاروں میں نکلنے کی رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات معافی بانٹتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو اس معافی کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ 5 خصوصیات اللہ نے اس امت کو رمضان کی مناسبت سے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی اور اس کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔